3 دن فجر کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھ لو، خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ 3 دن میں کروڑ پتی بننے کا آسان سا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 3 دن فجر کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھو، خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 3 دن یہ آیت اس طرح پڑھ لو۔ اس عمل کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس وظیفے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ ایک تسبیح درود پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس پاک ذات کا شکر ادا کریں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس حال میں رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس میں خوش رہا کریں۔ آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ہو اس میں سے غریبوں میں صدقہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدترین کر دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا انسان اپنی قسمت میں وہ سب کچھ لکھوا لیتا ہے جو اس کی قسمت میں کبھی لکھا ہی نہیں تھا۔ ناظرین، یہاں پر میں نے آپ کو فجر پڑھنے کی چند فضیلتیں بتانا چاہوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز یعنی فرض کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء اور فجر کی نماز کی نمازوں میں آ سکتا ہے اسے لازمی آنا چاہیے، اگرچہ اسے گھسیٹ کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنے کے بل یا پیٹھ کے بل گھسیٹ کے آنا پڑے تو بھی آئیں۔ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے۔ جو اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل خیانت کرتا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو پکڑے گا جس نے زیادتی کی تھی۔ آج کا یہ وظیفہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر کا ہے۔ اس کا نیا عمل ہے، یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی کے بھی آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے، اللہ دے گا۔ اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہر چیز پر اس کی قدرت، ہر چیز پر قبضہ ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ ہے، آپ یہ اندازہ کر سکیں کہ اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ ان پر غشی طاری ہوئی اور فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقائے دو جہان کی بارگاہ میں عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سے میرے اوپر ایک سورہ کا نزول ہوا ہے۔
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرا امتی پل صراط محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے کہ یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں دیتے، وہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے؟ سورہ کوثر کا عمل کم از کم 3 دن تک کرنا ہے، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں، جب تک کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ اتنے دن تو یہ عمل لازمی کریں۔ اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور یہ سورت ہر غم، ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کے رہائشی جن کے سربراہی عاص بن وائل تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر، جو کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی شہید ہو چکے تھے، اور اب کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس سورہ کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جو آپ کے تھے، اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا، اور آپ دشمنوں کو پہچان گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے، آمین۔